تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ایسا حسن عطا فرمایا، ایسا جمال عطا فرمایا کہ آپ کا چہرہ مبارک نہ زیادہ سفید نہ بالکل کالا، سفید مائل گندم گو جیسا رنگ، لیکن کشش کچھ ایسی تھی کہ اگر کوئی بندہ دیکھتا نا وہ دیکھتا ہی رہتا تھا، اس کے لیے آنکھیں ہٹانا مشکل ہو جایا کرتی تھی، وہ محبوب کے چہرے کو دیکھتا رہتا۔ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نہ حاضر خدمت ہوئے تو نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتے گئے تو اللہ کے حبیب نے نا حضرت جبریل کو دیکھا، کہا کہ جبریل یار یہ تو بتا کہ تو نے کائنات دیکھی، تو نے لوگ دیکھے، حسین و جمیل بھی دیکھے ہوں گے، یار یہ تو بتا کہ تو نے میرے جیسا بھی کوئی دیکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل کے یہ لفظ ہیں، آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پوری کائنات کو دیکھا ہے، زمین و آسمان کو دیکھا، عرش و کرسی، آسمان کی مخلوق کو، زمین کی مخلوق کو دیکھا، آسمان کا سورج دیکھا، آسمان کا چاند دیکھا، میں نے محبوبوں کے چہروں کی طرف دیکھا، لیکن یا رسول اللہ آپ کے حسن و جمال کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ مبارک پر یہ جو گوشت تھا نا یہ ریشم کی طرح نرم تھا، آپ کے جوڑا مبارک، سینہ مبارک جوڑا تھا، جوڑ مبارک کی ہڈیاں بڑی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کرامت عطا فرمائی تھی کہ آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں سب سے دراز قد آپ کا دکھائی دیا کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پسینہ مبارک اتنا خوشبودار کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک کو ایک شیشی میں جمع کرتی، تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ یہ کیا کرتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا پسینہ مبارک نا جب اس خوشبو میں ڈالتی ہوں نا تو اس خوشبو کی خوشبو میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے شلے اعلیٰ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں۔ اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے کہ میں نے عنبر کو بھی سونگا، ہر قسم کی خوشبو کو سونگا، لیکن ایسی خوشبو کسی خوشبو میں نہ پائی جو محمد عربی کے پسینے سے آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نا فرماتی ہیں کہ حضرت زلیخا نے نا یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لیں، اگر زلیخا میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو وہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر بیٹھتی۔ ایسے ہی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک آسمان کا چاند ہے اور ایک میرا چاند ہے، لیکن آسمان کا جو چاند ہے نا وہ صبح طلوع ہوتا ہے، میرا جو چاند ہے ایسا طلوع ہوا کبھی غروب ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایسے آسمان کا چاند صبح نکلا رات کو ختم، لیکن میرا محبوب ایسا سورج بن کے کائنات میں تشریف آیا کہ اس کی روشنی تا حیات باقی رہے، یہ کبھی غروب نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میرا بھائی یوسف علیہ السلام سبی ہے اور میں ملی ہوں۔ حضرت یوسف سبی ہے، لوگ کی کہندے یوسف بڑا ہی سونا ہے، اللہ نے حسن دیا تھا، سونے تو تھے، لوکی کہندے یوسف بڑا ہی سونا ہے، پر سونے دا حق کیڑا ادا ہویا، یا کٹے ہاتھ مصری عورتاں نے یا زلیخا دا دل فدا ہویا، آؤ پتہ کریے اس سونے دا جڑا سونے دا بادشاہ ہویا۔ آزم پاک محمد ہے ہو جیا سونا ڈٹھا کہ جنہوں بیگ کے فدا خدا ہویا۔ قسم یہاں پہ اعظم چشتی بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں، جی جی، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ تو یہ اعظم چشتی ساری زندگی سوچتے رہے، حیرت میں گزارتے رہے، پھر لکھا یہ کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے، سمجھ نہیں سکے کہ یہ کائنات حسن ہے یا حسن کائنات ہے۔ جی ہاں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا بھائی یوسف یہ سبی ہے۔ اب سبی کہتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت سفید چٹے کو، بہت زیادہ جو حسن و جمال والا ہو اسے سبیح کہتے ہیں۔ اب ملیح کسے کہتے ہیں؟ ملیح کہتے ہیں نمکین چہرے والے۔ اب نمکین چہرہ کیوں کہتے ہیں؟ نمکین چہرہ اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ ایک دفعہ دیکھ لینا پھر دیکھتا ہی رہے،
پھر اس کو اپنی آنکھیں ہٹانا مشکل ہو جائیں، اس لیے نمکین چہرہ کہا گیا ہے کہ اس میں ایسی کشش ہوتی ہے، بندہ ایک دفعہ دیکھے تو وہ کہتا ہے میری جان مال ہر کچھ چیز ان پر قربان ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کریم نے ایسا حسن دیا، جب حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا نبی علیہ السلام کے چہرے کو تو آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَرَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے۔ وہ ان کا فقر سلمان کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن یوسف بھی سر جھکا کے چلے۔ جب حضرت یوسف نے میرے محبوب کا حسن دیکھا نا تو آپ نے اپنے سر کو نیچے کر دیا کہ یوسف کا حسن ان کے ساتھ، میرے حسن کی تو کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، لیکن آپ کے اوپر میرے محبوب ہیں۔ آپ کے حسن کا صدقہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل ہیں کہ کسی ماں نے آج تک ایسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے، کسی آنکھ نے ایسا محبوب دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ دیکھتا بھی کیسے، دیکھتا بھی کوئی کیسے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ اتنے حسین و جمیل کائنات میں تشریف لائے، یوں لگتا ہے کہ آپ خود ہی اپنے من پسند کا حسن خدا سے لے کر کائنات میں تشریف لائے۔ آپ اپنے پسند کا حسن لے کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آقا آپ کے قدموں کی دھول ہے، یہ کارواں شوق یہاں سر کے پل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بڑا حسن دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اگر کسی چیز کی نسبت بھی ہو جائے نا وہ بھی حسین و جمیل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہو جائے تو وہ ادنا بھی اعلیٰ بن جاتا ہے، اگر کسی جز کی نسبت کل سے ہو جائے تو وہ جز بھی کل بن جاتا ہے، اگر قطرے کی نسبت دریا سے ہو جائے تو وہ قطرہ بھی دریا بن جاتا ہے، اگر کسی گناہگار کی نسبت نیکوکار سے ہو جائے تو وہ گناہگار نہیں رہتا، نیک بن جاتا ہے، اگر کسی چور کی نسبت غوث اعظم سے ہو جائے تو پھر چور نہیں رہتا بلکہ کتب بن جاتا ہے، اگر کسی کی نسبت محمد عربی کی طرف ہو گئی تو وہ ابو بکر صدیق بن جاتا ہے، حضرت عمر بن خطاب بن جاتا ہے، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا بن جاتا ہے، اور بلال حبشی تو پھر کیا کہنے آپ، بلال حبشی بن جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کی نسبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو وہ حسین و جمیل ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام بے